الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ماہ محرم اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس سے اسلامی تقویم کا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. اور دوسرا اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے. یہ ماہ محرم جب بھی آتا ہے اس سے اسلامی سن کی ابتدا ہوتی ہے. دنیا کے اندر مختلف قسم کے کیلنڈر اور تقویم رائج ہیں. ہر کیلنڈر، ہر تقویم اس کی جب ابتدا ہوتی ہے، جب اس کے سال کا آغاز ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی واقعے کی یاد دلاتا ہے. مثلا کسی کا مقصد کسی کی ولادت کو یاد دلانا ہے، کسی کا مقصد کسی کی سلطنت کو یاد دلانا ہے، کسی کا کوئی مقصد، کسی کا کوئی مقصد. لیکن اسلامی تاریخ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس کا ایک ہی مقصد اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، اور وہ ہے واقعہ ہجرت کی یاد. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام جاری اور ساری تھے، مسلمانوں کو اپنی تاریخ، اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم، اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رائے رکھی گئی، ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے، ہماری اپنی تقویم ہونی چاہیے، ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. مشورہ ہوا. مشورے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اتفاق کے ساتھ ماہ محرم کو اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی ابتدا کے لیے پہلے مہینے کے لیے انتخاب کیا گیا. یہاں سے شروع کریں گے ہم. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا چونکہ مدینہ میں ہم آئے ہیں اور یہاں آنا ایک واقعہ ہجرت یاد دلاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جب 13واں سال تھا، نبوت کا 13واں سال، مدینہ کی طرف ہجرت کے سارے امور طے ہو چکے تھے. اور یہ ذو الحجہ کے مہینے کی اختتام کی تاریخیں ہیں. اور اس کے بعد جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا ہے، لہذا محرم سے ہی اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر اور تقویم کو رائج کرتے ہیں اور اس کی ترویج ہو گئی. اس کے پیچھے جو واقعہ ہجرت ہے یہ ایک ایسا پس منظر ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کی اسلامی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، جاری ہے، اور دوسرے اعتبار سے اگست کا مہینہ جس میں
مسلمانوں کی ہجرت اور پاکستان کی اس اسلامی ریاست کا قیام آنا، آزادی کا حصول، یا ہندو کے ظلم سے آزادی ہے اور وہاں کے مشرکین مکہ کے ظلم سے آزادی ہے؟ اب یہ دونوں مہینے جمع ہوئے ہیں، دونوں کی تاریخ قریب قریب ہے، تو میں یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے مماثلت کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ واقعہ ہجرت کیوں پیش آیا اور قیام پاکستان کیوں پیش آئے؟ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، یہاں کیا اسباب تھے؟ وہاں کیا وعدہ تھا جو وفا ہوا اور یہاں کیا وعدہ تھا جو وفا نہ ہو سکا؟ وہاں قیام امن اب تک ہے اور یہاں قیام امن کی اب تک کوششیں جاری ہیں۔ کہاں مشابہت ہے اور کہاں فرق ہے؟ سب سے پہلے اس مہینے کی حیثیت جان لیں۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت کسی واقعے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر واقعہ کربلا کا رونما ہونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے 50 سال بعد ہے، جبکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ کسی واقعے سے اس کی حرمت کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عظمت اسی دن سے جس دن سے زمین اور آسمان کے نظام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تھا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں پہلا مہینہ اسلامی تاریخ کا یہ محرم کا ہے۔ مسلمان اس ہجرت کے تعلق سے کون سے دروس اور اسباب کو اپنے سینے میں راسخ کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ واقع ہجرت کا پس منظر بڑا طویل ہے، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے ان دونوں ریاستوں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ریاستیں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں، صرف 2 ریاستیں جن کا قیام عقیدہ توحید پر ہے، جن کا قیام دین کی سربلندی کے لیے ہے، جن کا قیام اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ ان میں سب سے پہلی ریاست ریاست مدینہ ہے اور دوسری ریاست ریاست پاکستان ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی ریاست کے حصول کے پیچھے جو پس منظر ہے اللہ کی توحید، عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بندگی، یہ پس منظر نہیں۔ کیا مشابہتیں ان میں، ریاست مدینہ میں اور ریاست پاکستان میں؟ کہاں فرق ہے، کہاں مشابہت ہے، کہاں مماثلت ہے؟ ہم اپنا جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ان دونوں ریاستوں کے نام میں مشابہت دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ممبر پر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، صحابہ اکرام سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت تک بہت سارے فتنوں کا تذکرہ فرمایا آپ نے کہ یوں بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا، یوں بھی ہوگا۔ پھر مدینہ کا تذکرہ فرمایا، قرب قیامت مدینہ اپنے اندر رہنے والے شریر لوگوں کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ یہاں کسی بدعتی کو، کسی منافق کو، کسی مشرک اور کافر کو مدینہ اپنے اندر رہنا پسند نہیں کرے گا، اور اس کو ایسی وبا آ لے گی کہ وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا تھا مدینے کو؟ ہذہ طابۃ، ہذہ طابۃ، ہذہ طابۃ، یہ مدینہ پاکیزہ سرزمین ہے،
یہ مدینہ پاکیزہ سرزمین ہے، یہ مدینہ پاکیزہ سرزمین ہے۔ طابہ اور طیبہ کا لفظ استعمال کیا مدینے کے لیے، جس کا معنی پاکیزہ سرزمین۔ ہندوستان کے اندر جب ایک تحریک اٹھی تھی، محمد علی جناح لیڈرشپ اپنے ذمے لی، قیادت کی اور ایک تحریک کو اٹھایا جس میں یہ تھا مسلمانوں کے حقوق، جس طرح ہندو کے حقوق ہیں ایسے ہی مسلمانوں کے حقوق دیے جائیں۔ اس تحریک کا نام تھا حقوق مسلم۔ لیکن اس وقت اس تحریک میں جب جان پڑی تو ان کو ایک وفادار سپہ سالار علماء کی قیادت کرنے والے فضل الہی الہبادی نے رحمہ اللہ نے ان سے ملاقات کی، ایک وفد کی صورت میں کہا کہ اس تحریک کا نام تبدیل کر کے حقوق مسلم میں وہ پاور نہیں ہوگی جتنا اس بات میں پاور ہوگی کہ اسلامی ریاست کا قیام ہم نے وجود میں لانا ہے، اور تحریک کو اب یہ نام دیا جائے۔ مشاورت ہوئی، تحفظات تھے، ان تحفظات پر بات ہوئی، بالآخر نعرہ تبدیل ہوا، حقوق مسلم کے بجائے اب تحریک قیام پاکستان، ریاست پاکستان کا قیام، اس تحریک کو یوں تبدیل کیا گیا۔ نام کیا تھا؟ پاکستان۔ ہمیں ریاست کیسی چاہیے؟ پاکستان، جس کا معنی کیا ہے؟ پاک سرزمین۔ مدینہ کی ریاست طیبہ ہے اور یہ ریاست پاکستان ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، پاکیزہ سرزمین۔ یہ ہے نام مشابہت۔ دوسرا، مدینہ کی طرف آمد سے پہلے مکہ کی سرزمین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم، جس طرح پاکستان کی سرزمین میں آنے والوں کے لیے اس قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ دونوں ریاستوں کے قیام سے قبل مسلمانوں کی زندگی تباہ حال تھی، ظلم و ستم کی تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ مکہ کی سرزمین میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی اپنی زندگیوں پہ دیکھ لیے، جو امین اور صادق کے لقب سے ملقب تھے، دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی وفاداری، آپ کے پیار، محبت، شفقت کے معترف تھے۔ 3 سال تک تو خفیہ دعوت دی آپ نے، اس کے بعد بقیہ 10 سال آپ نے اعلانیہ دعوت کا جب سلسلہ شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اعلانیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ کے چچا، ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک شرف تھا، ان کا ایک اعزاز تھا، ان کی ایک جاہ تھی، ایک مقام تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ سامنے سے ایذا اس لیے نہیں دی گئی کہ یہاں ریاست سے یا حکمران سے یا ایک بادشاہ سے یا ایک بڑی خاندان سے بحث اور جنگ کرنے کے مترادف تھا، اس لیے خفیہ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ ان میں ایک طریقہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والوں کا راستہ روکا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اذیت سے دوچار کیا جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو آشنا نہیں ہے؟ امیہ کا غلام تھا اور امیہ نے ان پر اسلام کے قبول کے بعد وہ دردناک ظلم ڈھائے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ پہلا خاندان اسلام کے لیے شہید ہونے والا آل یاسر ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہے
जिन्हें अल्लाह की तौहीद के कबूल करने की वजह से शहीद कर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिया गया। यासर रदी अल्लाह ताला को दर्दनाक अजाब से 2-4 करके शहीद कर दिया गया। अम्मार रदी अल्लाह ताला को दर्दनाक अजियत यह दी गई, सिर्फ किस लिए कि तौहीद को छोड़ दो, किस लिए अल्लाह की इबादत को छोड़ दो, किस लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को छोड़ दो, किस लिए ये जो माबूदान बातला का नारा तुम उठाते हो कि मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, इस नारे को छोड़ दो। इन सब की जबान पर एक ही बात थी, जिस्म पर जितने जुल्म ढा सकते हो ढालो, लेकिन इस दिल से निकलने वाली आवाज सिर्फ एक ही होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस आवाज को नहीं दबा सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने जुल्म की इस दास्तान को अपनी आंखों से देखा और आपने तसल्ली देते हुए कहा था, ए आले यासिर सब्रन फइन्ना मौइदकुम अल जन्ना, ए आले यासिर सब्र करते रहना, तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है। सब्र करते रहना, अल्लाह की तौहीद को कबूल किया है, अब तकलीफें आएंगी, सब्र करना, तुम्हारे साथ जन्नत का वादा है। लिखा वहां होगी। नबी अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? आप बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल बदबख्त ने ऊंट की ओजड़ी, वो नबी अलैहिस्सलाम जब सजदे में हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्प मुबारक पर रखवा दी ताकि उठ ना सके। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर दी गई, दौड़ती हुई आती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में उतनी देर तक पड़े हुए हैं क्योंकि बहुत वजनी ओजड़ी है, उठाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने खींच खींच कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्प मुबारक से इस ओजड़ी को हटाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल ने कहा कि यह हमारे इलाहों को उनकी तनकीद करता है, उनके बारे में नाजेबा जुमले इस्तेमाल करता है, लिहाजा आज पत्थर से इसके सर को कुचल डालूंगा जब यह सजदे में होगा। अल्लाह के रसूल सजदे में, इस बदबख्त ने पत्थर उठाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुचलने के लिए करीब आया, पत्थर मारने वाला था कि दौड़कर पीछे हट गया और पत्थर को जबरदस्ती नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेंक नहीं पा रहा, बड़ी कुव्वत के साथ अपने आप को पत्थर से जुदा कर सका। उन रुअसाए कुरैश ने पूछा, क्या माजरा है, पीछे क्यों हटे हो? फरमाया, मैंने ऐसा ऊंट देखा जिसके मुंह में ऐसी आग थी, अगर मैं करीब जाता मुझे निगल लेता और मैं तबाह हो जाता, मुझे बड़ी मुश्किल से वहां से पीछे हटने की कुव्वत हासिल हुई है। कभी अल्लाह के रसूल मक्का में है, बैतुल्लाह में है, आपकी गर्दन मुबारक पर जोर से चादर डालकर खींची जाती है और इस मुबारक गर्दन में निशानात पड़ जाते हैं। कभी ताइफ की वादी में बड़ी उम्मीदों के साथ सफर करके जाते हैं, इन्हें तौहीद का पैगाम सुनाऊंगा, ये समझदार लोग हैं, तौहीद को कबूल कर लेंगे, लेकिन वहां के औबाश नौजवानों ने, वहां के जलील और रुस्वा लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश कर दी और आपको लहूलुहान कर दिया। शेबे अबी तालिब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक पाबंदे सलासिल किया गया और सहाबा इकराम की हालत यह थी कि पत्थर के उस सरजमीन पर दरख्तों के सूखे पत्तों को पानी के अंदर भिगोकर उन्हें एक सत्तू की तरह मशरूब बनाकर पीकर गुजारा किया करते थे और ये तंगहाली के 3 साल इस तरह पाबंदे सलासिल में गुजारे। किस लिए? उस रब की तौहीद के लिए। अबू सलमा, उम्मे सलमा, इन पर जुल्म की तारीखें, ये सहाबा इकराम के साथ जो जुल्म मक्की जिंदगी में हुआ, हिंदुस्तान के अंदर जुल्म की दास्तानें इसी तरह की मुसलमानों के साथ थी। अल्लाह की बंदगी नहीं करने दी जाती थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का नारा लगाने वालों की जिंदगी दोबर कर दी जाती थी। इन मजालिम के पीछे मुसलमानों को
ایک ایسی ریاست کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں آزادانہ طور پر اللہ رب العزت کی سربلندی، اس کی توحید کی سربلندی اور اس کی عبادت کو مارد وجود میں لا کر اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ دونوں جگہ ظلم ہوا، دونوں جگہ ایک ہی نتیجہ تھا۔ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اپنے اصحاب کو ہجرت کا حکم دے دیں، یہاں مسلمانوں کے ذہن میں اللہ رب العزت نے ریاست کے قیام کا ایک عظیم فارمولہ پیش کیا، اور وہاں بھی ریاست کے قیام کے لیے ایک تحریک شروع ہوئی۔ وہاں حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اور اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ہجرت کی تیاری کا حکم دے دیا۔ صحابہ اکرام چھپ چھپا کر ہجرت کرنے کے لیے اپنے سامان کو باندھنے لگے اور ہجرت کے سلسلے شروع ہوئے۔ مصعب بن عمیر مکی سرزمین کا شہزادہ اسلام قبول کیا، ہجرت کرنے آ رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں اس سفر ہجرت میں دونوں جگہ ظلم کی داستانیں ایک جیسی ہیں۔ مصعب بن عمیر شہزادہ ہے، جن کے لباس کو دیکھنے کے لیے، جن کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے گھر سے لوگ باہر نکل آیا کرتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، دولت چھین لی، لباس چھین لیا، وہ شہنشاہ کی زندگی کے طور اتوار چھین لیے، پیبند لگا ہوا لباس پہن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا سامان چھین لیا، پھٹا لباس پہن کر مدینہ پہنچتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے سب کچھ چھین لیا، عظیم تاجر تھے، سب کچھ قربان کر دیا، تنہا ایک بوسیدہ لباس میں مدینہ پہنچتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اونٹ پر بیٹھ کر نکلنے والے تھے، ددیال بھی آ گیا، ننیال بھی آ گیا اور کہا تم ہجرت کر کے اپنے نبی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ یہ اونٹ بھی ہمارا ہے، یہ ننیال نے کہا یہ عورت ہماری ہے، ددیال نے کہا یہ بچہ ہمارا ہے، تمہیں تمہاری بیوی ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، ددیال نے کہا یہ بیٹا ہمارا ہے، ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ سب کچھ چھین لیا، دولت بھی چھوڑ دی، بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، تنہا ہجرت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں۔ جانی قربانی بھی دی، مالی قربانی بھی دی، تکلیفوں کو بھی برداشت کیا۔ سفر ہجرت میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کو طے کرنا تھا۔ ایک مجلس شورا بلائی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 منصوبے طے کیے گئے۔ رؤسائے قریش، ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ کو قید کر لیا جائے، اس مشورے کو مسترد کیا کہ اس قید سے وفاداری بڑھے گی۔ دوسرا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اس مشورے کو رد کر دیا گیا کہ اگر جلا وطن کریں گے تو ریاست قائم کر کے ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ رات کو اسے قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے لیے مکہ کے جتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں ان تمام قبیلوں کے ایک ایک بڑے نوجوان کو بلایا جائے تاکہ سب کی قیادت ہو۔ جب سارے قبائل کی قیادت کے ساتھ قتل کیا جائے گا تو کوئی ہم سے لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ مشورہ طے ہوا، میٹنگ ہو چکی، اب مسئلہ تھا رات کی تاریکی میں حملہ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا۔ جبریل علیہ السلام نے اطلاع دے دی کہ آپ کی قتل کی سازش ہو چکی ہے، اب آپ نے اپنی جگہ پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلانا ہے اور آپ کی چادر وہ اڑیں گے۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا اونٹ تیار ہے پہلے سے، اس پر گھر کے اندر سے چھپ کر دوسرے راستے سے نکل جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی تدبیروں کو، ان کی چالوں کو انہیں کے منہ پر مارا، انہیں اندھا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر وہاں سے نکل گئے۔ غار کے اندر 3 دن آپ نے قیام کیا۔ جب یہ صبح اٹھے انہیں پتا چلا
کہ جس پر ہم نے قتل کے حوالے سے تدابیر کی تھی وہ تو یہاں نہیں ہے، یہاں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے لشکر تشکیل دیے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے منصوبے اور ان کی چالیں تبدیل ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے بحفاظت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا دیا۔ وہ تکلیفیں اپنی جگہ، آپ جانتے ہیں جب ہندوستان سے اس ریاست کے قیام کے بعد ہجرت شروع ہوئی تھی، اس ہجرت میں کتنے مسلمان شہید کر دیے گئے، ٹرینوں کو جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو جلا دیا گیا، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، بے دردی سے انہیں دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ امت اخبار کے اندر ایک کالم نگار ہے سیلانی کے نام سے، انہوں نے اس پر ایک کالم لکھا تھا جس میں ایک سفر کے ایک دردناک واقعے کو ذکر کیا تھا۔ بالاختصار یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی اور اپنی بہن کو مجبور کرتا ہے کہ تم نے ہجرت کر کے میرے ساتھ پاکستان جانا ہے، جہاں اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک ریاست حاصل کی گئی ہے، جہاں آزادانہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے، جہاں ستانے والا کوئی ہندو نہیں ہوگا، کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہمیں اپنی عزت کا خطرہ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ بالآخر اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے ایک عہد لیا کہ ایک کلہاڑا تمہارے پاس ہوگا، جب یہ ہندو اوباش قتل بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، عزت کو لوٹنے کے لیے ہمارے قریب آئیں گے، اس شرط پر ہم تمہارے ساتھ سفر کریں گے، اس کلہاڑے کے ساتھ ہم دونوں پر وار کر کے ہماری عزت کو بچاتے ہوئے تم نے مارنا ہے۔ وعدہ ہوا، سفر پر نکلے۔ ہجرت کا یہ دردناک سفر ہے، ایک راستے کے اندر ہندو نے گھیر لیا، اور وہ ہندے ان ہندو کی عورتوں کے ساتھ طرز عمل کی داستان بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بدکاری کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے گھیر لیا۔ عزت کا خطرہ تھا۔ اب بیوی اپنے شوہر کو واسطہ دیتی ہے، بہن اپنے بھائی کو واسطہ دیتی ہے، اپنے وعدے کو پورا کرو وگرنہ تمہارے سامنے ہماری عزت کو تار تار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ہمیں مارنا بھی ہے، قتل بھی کرنا ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ اس وعدے کو وفا کریں۔ جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو فوراً ان دونوں کو اپنے وعدے کے مطابق ان کو تلوار کے ساتھ یا کلہاڑی کے ساتھ قتل کر کے ان کی عزت کو بچا کر اللہ کو پیارا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے لاکھوں واقعات رونما ہوئے تھے اس سفر ہجرت میں، جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف یا مکہ سے مدینہ کی طرف ہوا۔ سفر ہجرت بھی ان دونوں کے درمیان ہونے والا وہ بڑا ہی تابناک سفر ہے۔ یہ سفر کیوں ہوئے تھے؟ کبھی غور کیا یہ سفر کیوں تھا؟ ہندوستان سے پاکستان، مکہ سے مدینہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا جب 13واں سال تھا، خفیہ طور پر مدینہ کی طرف آنے کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی تھی عقبہ میں، مکہ کی پہاڑی کے پیچھے چھپ کر 80 کے قریب مدینہ سے سرداران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اس پہاڑ کے پیچھے چھپ کر آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ نبوت کے 11ویں سال 6 افراد آئے تھے، ملاقات کی تھی۔ 12ویں سال 12 افراد آئے تھے۔ 13ویں سال 73 یا 80 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے حج کے ایام میں۔ اور اللہ کے رسول سے کہا کب تک چھپ کر آپ سے ملاقاتیں کریں گے؟ چھوڑے ان مشرکین کو، ان کفار مکہ کو، آپ مدینہ آئے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ کب تک ہم خفیہ طور پر آپ سے ملاقات کرتے رہے؟ ہر ایک نے وعدہ کیا تو نبی علیہ السلام نے صرف ایک شرط رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں مدینہ کی طرف سفر کے لیے۔ سب نے کہا تھا تشترط بماذا، اے اللہ کے رسول کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا اشترط لربی، اپنے لیے نہیں، میں شرط لگاؤں گا اپنے رب کے لیے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میں مدینہ کی ریاست کا قیام اس شرط کے ساتھ کروں گا۔ مدینہ میں اس لیے آؤں گا، مدینہ کی ریاست میں
اپنے قیام کی منظوری اس شرط کے ساتھ دوں گا کہ تم نے ساری زندگی اس رب کی عبادت کرنی ہے، اس رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب نے وعدہ کیا، وہاں اللہ کی بندگی ہوگی، کوئی شرک نہیں ہوگا، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی کوئی بندگی نہیں ہوگی۔ مدینہ کے اندر اگر کوئی معبود برحق ہوگا تو صرف ایک اللہ، یہی نعرہ گونجے گا۔ اس شرط کے ساتھ سفر ہوا۔ قیام پاکستان کے پیچھے بھی صرف یہی مقصد تھا، اور ہم سب جانتے ہیں نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بندگی ہوگی تو صرف اور صرف ایک اللہ کی، اتباع ہوگی تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ قیام پاکستان کا نعرہ تھا۔ آج بھی گلی کوچوں میں، آج بھی جھنڈوں پر، آج بھی ترانوں میں، آج بھی نغموں کے اندر قیام پاکستان کے اس مقصد کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ اکبر کی بلند صداؤں کے ساتھ یاد دلایا جاتا ہے۔ اے باشندان پاکستان، اس پاکستان کے وجود کا مقصد صرف اللہ کی بندگی تھا، اور اس پاکستان کے وجود کا مقصد صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھا۔ کسی اور کی عبادت نہیں، کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا نہیں، کسی اور کے گھر پر جانا نہیں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں، کسی اور کے لیے سجدے نہیں، کسی اور کی قسمیں نہیں، کسی اور سے مانگنا نہیں، کسی اور سے پناہ نہیں، کسی اور کے مزار کو قیام کر کے اس کے در پر جا کر جھکنا نہیں۔ جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کے لیے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ یہی ریاست مدینہ کا مقصد تھا، یہی ریاست پاکستان کا مقصد تھا۔ اس قیام کے بعد، مدینہ کے قیام کے بعد اور پاکستان کے قیام کے بعد ایک مماثلت اور ہے۔ وہ مماثلت یہ ہے، جیسے ہی مدینہ کی ریاست قیام ہوئی تو منافقین کی نظریں اس ریاست کو ختم کرنے پر تل گئی، کیونکہ مدینہ کے قریب خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے، بڑی مکار قوم ہے اور علم میں، فنون میں بڑی مہارت ہے۔ اس ریاست کا قیام ان یہودیوں کے لیے، اور پھر مدینہ کے اندر منافقین پیدا ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جس کی سرداری ختم ہو گئی، جس کی سلطنت ختم ہو گئی، اس ریاست قیام کے بعد اب اندر منافقین اور باہر یہودی، دونوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اسی سازشوں کے نتیجے میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہیں، کبھی مدینہ پر حملہ ہوتا ہے، کبھی صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، کبھی دھوکے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہے۔ یہ منافقین کی چالیں اور حملے مدینے پر ہوتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے، چونکہ وہ ریاست توحید کے قیام کے لیے تھی اور توحید کے قیام کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اللہ نے اس ریاست کو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اور یہ ریاست پاکستان، یہ بھی اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ اس قیام کا مقصد اللہ کی توحید اور اللہ کی سربلندی ہے، اس کے کلمے کی سربلندی ہے۔ کوئی اس کی توحید کو مانے یا نہ مانے، اس کی توحید کو تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کے پیارے پیغمبر کی غلامی کرے نہ کرے، اس ریاست کو اللہ رب العزت نے انشاءاللہ قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ منافقین کی اس ریاست کے قیام کے بعد سازشیں اس پاکستان کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔ کبھی پاکستان کے حصے کو جدا کر دیا گیا، کبھی فلاں جنگ، کبھی فلاں جنگ۔ اب اس ریاست پر اندرونی حملے ہیں، اندرونی حملے، کبھی قادیانیوں کی صورت میں، کبھی داعش اور خوارج کے نام کے ساتھ، کبھی انکار حدیث کے نام کے ساتھ، کبھی عبداللہ بن سبا کی یہودیوں کی نسل، ان کے ساتھ اس پاکستان کے اندر انتشار اور تفریق اور فرقہ وارانہ نفرت کو، آگ کو جلا کر اس ریاست کے خلاف بغاوت کی جا رہی ہے۔
لیکن انشاءاللہ جس طرح مدینہ پر حملے ہوئے لیکن حفاظت اللہ نے کی، اس ریاست پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور ہوں گے لیکن اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ دو واحد ریاستیں ایسی ہیں جن کے قیام کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی توحید تھا، اللہ کی بندگی تھا۔ جس رب کے نام پر کوئی چیز حاصل ہو جائے اس کی حفاظت تم کرو گے تو ٹھیک، وگرنہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، تم اگر مدد کرو گے تو ٹھیک، وگرنہ اس رب نے مدد کا وعدہ کر لیا ہے۔ وفاداری، اس پاکستان کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہے، اور یہ وطنیت کی محبت کوئی عصبیت نہیں ہے۔ جس طرح مدینے سے محبت ہمارا ایمان ہے، اسی طرح پاکستان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے دونوں ریاستوں کا مقصود ذاتی غرض نہیں تھا، اللہ کی توحید کی سربلندی تھا۔ چونکہ بنیاد اللہ کی توحید ہے، اس لیے اس بنیاد کی وجہ سے دونوں ریاستوں میں ایک ایمان کی آمیزش شامل ہو گئی ہے، اس لیے دونوں سے محبت کرنا ایمان